السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و معزز سامعین کرام، ہمارے درس تفسیر کا یہ سلسلہ آیت نمبر 36 تک پہنچا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 36 سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ایک موضوع جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا موضوع چل رہا تھا، وہی موضوع جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان کیا۔ فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تخلیق کے بعد علم کے ذریعے فرشتوں پر ان کی فضیلت کو ثابت کیا، اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروا کے مزید عزت افزائی کی، مزید فضیلت سے نوازا، اور پھر جنت کو مسکن بنایا۔ ساتھ ایک پابندی لگائی کہ ایک مخصوص درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، باقی پوری جنت سے جہاں سے چاہو اپنی مرضی سے کھاؤ پیو رہو۔ اب شیطان ابلیس، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی درگاہ سے رد کر دیا تھا، اس کو مردود قرار دے کے نکال دیا تھا، اب اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک دشمنی پال لی اور کسی طرح وہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے پہ تل گیا، اور بالآخر یہ بہلانے پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسی آیت سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو شیطان نے بہکایا، پھسلایا، انہا، اس سے یعنی اس درخت سے، یعنی وہ درخت جس کے متعلق اللہ رب العزت نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کو حوالے سے بہلایا یا بہکایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور نتیجتاً ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جنت میں، یعنی اس درخت کا پھل کھلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اب شیطان نے یہ کام کیسے کیا، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وسوسے ڈال کے کیا یا پھر روبرو سامنے آ کے ان کو بہلایا اور کیا کہا، یعنی کہ یہ درخت کھانے سے آپ جنت میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو نکالنا ہے یہاں سے، اس لیے اس منع کر دیا ہے، یہ درخت کھانے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے، یعنی بہلا پھسلا کر وہ درخت اس کا پھل کھلا دیا۔ شیطان وسوسات کے ذریعے بھی بہت سارے کام کروا دیتا ہے انسانوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، یہ انسانی جسم میں ایسے گردش کر لیتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، خون کے چلنے کی طرح یہ انسانی جسم کے اندر چل لیتا ہے، گردش کر لیتا ہے۔ بہرحال وسوسات کے ذریعے یا روبرو آ کر بہلایا، بہکایا اور وہ درخت کا پھل کھلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، نکل جاؤ، اهْبِطُوا، نکل جاؤ، امر کا صیغہ ہے، اتر جاؤ، چلے جاؤ۔ حبوط ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، جس طرح طیارے کی لینڈنگ کو بھی حبوط کہتے ہیں، حبطت الطائرہ، کہ طیارہ لینڈ کر گیا، تو حبوط ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، یعنی آسمانوں میں تھے، جنتوں میں تھے، وہاں سے اللہ نے حکم دے دیا کہ نیچے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ یہاں پہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ کون بعض کا دشمن ہے۔ ایک یہ کہ آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس، ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آدم ہی بعض کے دشمن ہوں گے، اور دونوں مفہوم اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کو اللہ نے عدو مبین کہا ہے، واضح دشمن ہے،
اور انسانوں کی بھی آپس میں دشمنیاں ہیں، اولاد آدم بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، دشمنیاں ہیں۔ تو بعضکم لبعض عدو کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ شیطان اور آدم علیہ السلام آپس میں ان کی دشمنی، یا اولاد آدم کی آپس میں دشمنی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے زمین میں قرار پانا ہے، ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور وہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت مقررہ تک، یعنی موت دوبارہ آنی ہے۔ ایک مخصوص زندگی دے کر، مخصوص مقرر وقت دے کر اللہ نے زمین میں بھیج دیا کہ وقت مقررہ تک زمین میں رہو، ٹھہرو، وہاں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب ہوگا کیا؟ وقت مقررہ پر واپس ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو مومن ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ واپس اسی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جب اللہ نے حکم دے دیا وہاں سے نکلنے کا، تو آدم علیہ السلام کو احساس ہوا اپنی خطا کا، اور جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے جو خطا کر ڈالی تھی اس کا احساس ہوا، تو اللہ سے معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑا کے مغفرت مانگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی طرف سے کچھ کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام کو پھر کچھ کلمات سکھائے ملے، کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، بس اللہ نے ان کلمات کے ذریعے پھر توبہ قبول کی ان کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ کون سے کلمات تھے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ نے ان کو ذکر کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، بعض لوگ ایک موضوع یعنی من گڑت روایت بے سند جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش معلیٰ پہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ یہ پوری روایت بے اصل ہے، بے سند ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ قرآن کی روح کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب نے خود بھی اور اپنی امت کو بھی اللہ سے براہ راست مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ کسی نبی نے کسی ولی بزرگ، کسی نبی، کسی ہستی کا کو وسیلہ بنا کے دعا نہیں کی۔ اب اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا، لیکن اپنا فیصلہ جو جنت سے نکال کے زمین میں بھیجنے کا تھا اس کے متعلق پھر فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، چلے جاؤ، منہا جمیعا، اس سے سب کے سب، یعنی صرف آدم علیہ السلام اور اماں حوا نہیں بلکہ شیطان ابلیس کو بھی، مردود کو بھی جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس آئے گی تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو شخص پیروی کرے گا، فالو کرے گا میری ہدایت کو، میری رہنمائی کو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ کسی غم میں ہوں گے، کسی پریشانی میں ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں رسولوں کو چھوڑ کے کوئی شخص کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کا منبع، ہدایت کا مرجع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہدایت وہی دیتا ہے، ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا پھر اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ اس کا مصداق ہر مومن مسلمان ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ چاہے بازاروں میں چلتا ہے، چاہے کاروبار کرتا ہے، چاہے مزدوری کرتا ہے، چاہے اپنا گھر چلاتا ہے، جس انداز میں بھی زندگی گزار رہا ہے وہ اس کا مصداق ہے کہ اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اور یہ قیامت والے خوف، محسرین نے لکھا ہے کہ خوف دنیاوی معاملات میں، اور غمگین نہیں ہوں گے یہ اللہ کے سامنے کل آخرت والے دن۔ اس کا مصداق چند ایک ہستیاں نہیں، جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مخصوص اولیاء اللہ ہی اس کا مصداق ہیں کہ جن پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، جو غمگین نہیں ہوں گے۔ نہیں، صرف چند ایک ہستیاں نہیں بلکہ ہر مومن جو نیک ہے، جو شریعت کا پابند ہے، اس پر نہ ہی کوئی خوف دنیا میں ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچ کے اس کو کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنہوں نے مکمل انکار کر دیا شریعت کا، دین کا، پیغمبروں کا، اللہ کی توحید کا، شرک پر ڈٹے رہے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اللہ نے بتا دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے انعام کیا تھا تم پر، جو نعمت میں نے انعام کی تمہارے اوپر۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور انہی سے آگے یہود کے 12 قبیلے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو یہود ہیں یہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا اللہ نے۔ پھر ان کو اللہ نے جو نعمت کی تھی، جو انعام کیا تھا، یعنی ان کو ساری جو مخلوقات تھی ان پہ فضیلت دی تھی، ان کو تمام انسانیت پہ بھی فضیلت دی تھی۔ انبیاء علیہ السلام ان کی لڑی سے آئے تھے، من و سلوہ اللہ نے ان پہ اتارا تھا، فرعون سے ان کو اللہ نے نجات دی تھی کہ جو ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، یہ سارے انعام تھے اللہ کے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ نے ان سے کیا عہد کیا تھا کہ جب کبھی میرا آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، تم نے اپنا دین چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا ہے اور ان کی لائی ہوئی شریعت پہ چلنا ہے۔ یہ اللہ نے ان سے تورات میں عہد لے لیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ یعنی جب تم اللہ کی مانو گے، اللہ کے سے جو عہد کیا تھا اس پہ عمل کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو عہد کیا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر کامیابیاں بھی ملیں گی، پھر جنت میں بھی داخل کیے جاؤ گے، یہ سارے پھر اللہ کہتا ہے میں بھی پھر اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یعنی ڈر خوف یہ عبادت ہے، یہ دل کا جو ڈر اور خوف ہے یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ صرف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ یعنی خوف ہوتا کس چیز کا ہے؟ نقصان کا، نفع و نقصان کا، نفع کی امید، نقصان کا خوف، کسی بھی طرح کے نقصان کا خوف، اور یہ اس کا اللہ رب العزت سے ہی صرف ڈرنا ہے کہ وہی نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، تو یہ صرف اللہ کی ذات سے ہی اللہ کہتے ہیں مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ ابھی یہ موضوع باقی ہے اور آیت نمبر 40 پہ ہم پہنچے ہیں، اسی کو انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔